سیریبرل کا مطلب یہ ہے کہ برین سے ریلیٹڈ کچھ بچوں کی جو ہے اسپیچ والا ایریا جو برین جہاں سے اسپیچ کنٹرول ہوتا ہے وہ بھی متاثر ہو سکتا ہے، اور انفیکشن کے خلاف جو ہے مدر کی ویکسینیشن ہو تو وہ اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ کوڈریپلیجکس بھی ہیں، ہیمیپلیجکس بھی ہیں۔ تو عموماً جو کوڈریپلیجک سیریبرل پالسی جن کے چاروں ہاتھ جو چاروں جو لمز ہیں اس پہ مسئلہ ہوتا ہے، تو اس میں عموماً پروگنوسس تھوڑی سی گارڈڈ ہوتی ہے۔ بس پیرنٹس آتے ہیں ہیمیپلیجک سیریبرل پالسی والے بھی، بچہ جو ہے نا وہ اس کو دقت ہوتی ہے چلنے میں، تو وہ اس کو ضرور مسائل ہوتے ہیں، لیکن وہ انٹلیکچولی بہت جو ہے برائٹ کڈ ہوتا ہے کہ کاز سیریبرل پالسی کی کیا ہے۔ اگر کوئی جینیٹک کنڈیشنز ہیں تو کچھ جینیٹک کنڈیشنز پہ ابھی ریسرچ ہو رہی ہے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا جینکس برین ڈی کوڈ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جو ہماری پوائنٹ آف ڈسکشن رہے گی، وہ ایک ایسی نیورولوجیکل کنڈیشن جس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اس بیماری کا نام ہے سیریبرل پالسی۔ جی ہاں، سیریبرل پالسی ایک ایسی بیماری ہے جو کہ بچوں کی فنکشنالٹی کو بہت بری طریقے سے متاثر کرتی ہے۔ اس بارے میں آج بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایک بہت ہی قابل شخصیت۔ ان کا میں آپ کے ساتھ تعارف کراتا چلوں۔ ڈاکٹر وسیم الرحمان، ویلکم ٹو دا جینکس برین ڈی کوڈ سر۔ اور ڈاکٹر وسیم تھینک یو۔ الرحمان کی جہاں تک ہم بات کریں، ڈاکٹر وسیم الرحمان از اے کنسلٹنٹ پیڈیاٹرک نیورولوجسٹ ورکنگ ایٹ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل۔ ویلکم ٹو دا جینکس برین ڈی کوڈ سر۔ تھینک یو یاسر، اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے بلانے کا۔ آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یور ٹیم کہ جو ہے آپ اس طرح کی جو بچوں کے دماغی مسائل ہیں اس کو اجاگر کرنے کے لیے یہ پروگرامز کر رہے ہیں، تو شکریہ جی۔ تھینک یو سر۔ اچھا سر، ہم اپنی پوڈ کاسٹ کو اسٹارٹ کرتے ہیں، اسٹارٹنگ ود دا ویری بیسک کویسچن۔ ہم بات کرنا چاہیں گے سیریبرل پالسی کے بارے میں۔ سر، آسان لفظوں میں ہمارے ویورز کو بتائیے گا کہ سیریبرل پالسی ہے کیا؟ دیکھیں، سیریبرل پالسی کو ہم کہتے ہیں نا ڈس آرڈر آف مومنٹ اینڈ پوسچر، یعنی وہ ایک اس قسم کا ڈس آرڈر ہے جس میں بچوں میں حرکت کے مسائل وہ ہوتے ہیں۔ جیسا اس کے نام سے واضح ہے نا، سیریبرل کا مطلب یہ ہے کہ برین سے ریلیٹڈ، اور پالسی مطلب پیرالیسس۔ تو بچے کی حرکت کسی بھی ایک جو ہے لم میں حرکت متاثر ہونا جس کی وجہ برین ہو، تو ان سارے ڈس آرڈرس کو ہم عام الفاظ میں سیریبرل پالسی سر، کہتے یہ ہیں۔ بچوں کا جو فالج ہوتا ہے یہ اس سے الگ ہے؟ جی، فالج ایک ایکوائرڈ کنڈیشن ہے، مطلب اس کو ہم کہتے ہیں نا سی پی کو اسٹیٹک انکیفلوپیتھی، کہ جو ہے مطلب پیدائشی طور پہ یا پیدائش کے فوراً بعد جو بچے کے ساتھ جو مسائل ہوتے ہیں جس میں برین کو نقصان پہنچتا ہے یا ڈیمیج ہوتا ہے، اس کی وجہ سے جو بعد میں بچے میں مسائل آتے ہیں تو اس کو ہم سیریبرل پالسی کہتے ہیں۔ اسٹروک ایک الگ کنڈیشن ہے، وہ اس کی مختلف کازز ہیں، اور اگر تو وہ پیدائش سے پہلے جو ہے وہ ہو جائے، جس کو ہم پیری نیٹل اسٹروک کہتے ہیں، تو وہ سیریبرل پالسی کے زمرے میں آتا ہے، لیکن جو عام طور پہ بچوں میں یا بڑوں میں وہ ایک فالج ڈفرینٹ ہوتا ہے وہ کنڈیشن ہے۔ ایک الگ کنڈیشن ہے۔ سر، جیسے آپ نے موومنٹ ڈس آرڈر کی بات کی، اس میں موومنٹ بچوں کی امپیئرڈ ہوتی ہے، یا اس کے علاوہ بھی کوئی اور ڈومینس ہیں جو بچوں کی اس کے اندر امپیئرڈ ہوتی ہیں؟ جیسے اسپیچ کی ہم اگر بات کریں۔ دیکھیں، اس میں سیویرٹی ہے۔ کچھ بچوں میں صرف جو ہے نا وہ حرکت کے مسائل ہوتے ہیں، جس میں جو ہے ہاتھ پاؤں کی کمزوری یا بیلنس کے ایشوز، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اور کچھ بچوں کی جو ہے اسپیچ والا ایریا جو برین جہاں سے اسپیچ کنٹرول ہوتا ہے وہ بھی متاثر ہو سکتا ہے، اور کچھ بچوں میں جو ہے جو انٹلیکچوئل جو ہے مطلب کوگنیشن جو ہے وہ بھی اگر ڈسیبل وہ ہو ایریا سکتی ہیں۔ متاثر ہو تو وہ بھی مطلب اس میں پرابلمس آ سکتے ہیں۔ سر، کازز کیا ہیں اس کے؟ دیکھیں ہوتا اگر کیوں ہے یہ؟ ہاں دیکھیں اگر کازز کی بات کریں نا، جس طرح پچھلے ایپیسوڈ میں ڈاکٹر رمن نے بات کی تھی کہ جو ہے نا برین ڈیولپمنٹ پیدائش سے پہلے شروع مطلب ہو جاتی ہے۔ اگر اس میں پیدائش سے پہلے بھی کوئی جو ہے انسلٹ ہو برین کو، تو وہ آگے جا کے سی پی کے طور پہ پریزنٹ کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، پیدائش سے پہلے جو مسائل آتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان میں مدر کو کوئی انفیکشن ہو جانا، جس طرح جو مختلف قسم کے وائرل انفیکشن ہے،
جو ہے ٹوکزوپلازموسس، روبیلا، سی ایم وی یا ڈفرینٹ قسم کے انفیکشنز ہیں جو کہ اگر حمل کے دوران ہو جائے تو اسی ٹائم برین کو ڈیمیج کر سکتے ہیں. دوسرا جو ہے جو اگر مدر کو بلڈ پریشر ہو، شوگر ہو اور وہ ان کنٹرولڈ ہو ڈیورنگ پریگنینسی اور اس کا جو ہے نا سدباب نہ کیا جائے تو اس میں بھی جو ہے وہ برین متاثر ہو سکتا ہے. تو اٹ اسٹارٹس فرام بیفور دا بیبی از بورن. اوکے. ٹھیک ہے. پھر جو کازز ہیں جو پیدائش کے وقت، جو سب سے کامن کازز جو ہمارے معاشرے میں ہے وہ پیدائش کے وقت جو مسائل ہوتے ہیں. تو چونکہ ہر کسی کو اتنی اچھی اینٹی نیٹل اور نیٹل کیئر کی ایکسیس نہیں ہوتی، تو یوزلی جب بچے پیدا ہوتے ہیں اور وہ ٹائم پہ کرائے نہیں کرتے، جس کو ہم برتھ اسفیکسیا کہتے ہیں یا ہائپوکسک اسکیمک انکیفالوپیتھی. اس کے بارے میں سر تھوڑا سا بتائیے گا. یہ آکسیجن کی فراہمی نہیں ہوتی دماغ تک، کیا ہوتا ہے اس کنڈیشن کے اندر؟ جی. اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے اکثر بورن ہوتا ہے تو مطلب یہ کہ عموماً جو 15 سے 20 سیکنڈ جو پہلے ہوتے ہیں، جو گولڈن 1 منٹ ہم اس کو کہتے ہیں، فرسٹ منٹ، اس میں بچے کو کرائی کرنا چاہیے اور اس کو سانس لینا چاہیے. جب بچہ سانس لیتا ہے تو آکسیجن پھیپھڑوں میں جاتی ہے، ادھر سے وہ برین کو پہنچتی ہے. اگر تو بچہ سانس نہیں لے رہا تو اور اس ٹائم جو ہے پراپر طریقے سے اس کی ریسسٹیشن نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے جو ہے برین ڈیمیج کا خدشہ ہوتا ہے. اور یہ اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں گولڈن منٹ، کہ وہ 1 منٹ بہت امپورٹنٹ ہے. مطلب بچے کا پیدائش کے وقت رونا بہت ضروری ہے. ہاں بالکل. اگر نہ روئے تو اس کو زبردستی رلایا جائے. ہاں، اس کی نا اپنی ریسسٹیشن کے طریقہ کار ہیں جو کہ اس کے لیے ہیلتھ کیئر ورکرز کو باقاعدہ طور پہ ٹرین کیا جاتا ہے. بدقسمتی سے تھوڑی سی ہم اس میں لیکنگ ہے اور اس پہ ابھی کام ہو رہا ہے. جو پاکستان نیونیٹل ریسسٹیشن جو ایک کورس ہے وہ ابھی میں نے ریسنٹلی سنا ہے کہ وہ انٹروڈیوس ہو رہا ہے. تو دیٹ ول بی آف گریٹ ہیلپ کہ جو ہے نا کہ ہم لوکل سطح پہ مطلب جو لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں اور جو ہمارے جو الائڈ ہیلتھ سٹاف ہیں اور ڈاکٹرز ہیں ان کو ہم ٹرین کر سکیں کہ جو ہے اگر بچہ پیدا ہوتا ہے اس طرح تو اگر وہ کرائی نہیں کرتا تو اس کو کیسے ریسٹیٹ کرنا ہے. سر کیا یہ پیدائش سے ہی پتہ چلتا ہے یا سمٹمس پیدائش کے بعد اپیئر ہوتے ہیں؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے جیسے کہ پیدا ہوتے کے ساتھ ہی پتہ لگ جائے گا کہ آئدر اٹ از اے سی پی اور وتھ پیسج آف ٹائم سمٹمس کچھ ایسے ڈیولپ ہوں گے؟ دیکھیں یہ جو ہے اس ٹائم پتہ لگانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. جیسے ہی بچے کی جو ہے نا وہ جو مائل سٹون اچیو کرنے کی ایج آتی ہے، جس طرح عموماً بچے 2 مہینے کی عمر میں ماں کو دیکھ کے جو ہے وہ اسمائل دیتے ہیں جس کو ہم سوشل اسمائل کہتے ہیں. پھر 3 مہینے کی عمر میں عموماً گردن سنبھالنا شروع کرتے ہیں اور اس طرح 4-5 منتھس کی عمر میں جو ہے نا رول اوور کرنا اینڈ 6 منتھس کی عمر میں بیٹھنا شروع کر تو دیتے یہ ہیں. تو اور پھر 12 سے 18 مہینوں کے بیچ میں چلنا شروع کرنا. تو ان چیزیں جب یہ ٹائم آتا ہے ان مائل سٹونز کا اور وہ اچیو نہیں کر پاتے تو ہمیں پھر جو ہے وہ اس ٹائم اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جو اس کو برتھ پہ یا برتھ سے پہلے جو انسلٹ ہوئی تھی تو اس کی وجہ سے شاید جو ہے یہ مسئلے ابھی سامنے آ رہے ہیں. سر پیدائش سے پہلے جیسے ابھی آپ نے بات کی تھی، کیا کوئی ایسے اسکینس وغیرہ موجود ہیں جن سے پتہ لگایا جا سکے کہ آئدر جو یہ بچہ پیدا ہونے والا ہے کیا یہ سی پی ہوگا؟ کوئی اس طریقے کے کوئی بایو مارکرز ہوں؟ جی، اس میں دیکھیں جو اینٹی نیٹل کیئر میں نے آپ کو پہلے بھی بات کی کہ وہ بہت ضروری ہے. بہت سے لوگوں کا ایکسیس نہیں ہوتا لیکن آج کل الٹرا ساؤنڈ اور اس طرح کی چیزیں ہر ہاسپٹل میں مطلب موجود ہیں. جو بیسک لیول کے جو ہاسپٹل ہوتے ہیں ڈی ایچ کیوز ہر ضلع میں ایک ہوتا ہے تو ادھر موجود ہوتے ہیں. اگر تو مطلب ایک ہم اس کو کہتے ہیں نارملی اسکین 18 سے 20 ہفتوں کی جو حمل کی ایج ہوتی ہے اس میں آپ الٹرا ساؤنڈ کروا سکتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ کچھ کنڈیشنز کا برین کی جو ساخت ہے اس کا کچھ نہ کچھ اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اگر کوئی اب نارمیلٹیز برین کے اندر ہیں تو اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. جی، الٹرا ساؤنڈ سے کچھ ساری تو نہیں لیکن کچھ اب ٹو نارمیلٹیز دا پک سم ہو ایکسٹینٹ کچھ سکتی ہے. پتہ چل سکتا ہے. ہاں جی. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں جیسے ہم سیریبرل پالسی کو ایک امبریلا ٹرم کہتے ہیں، تو کیا اس کی کوئی فردر ٹائپس بھی ہیں یا اٹس ون آف کائنڈ آف اے ڈس آرڈر؟ دیکھیں اس میں ہاں ٹائپس ہیں. بیسیکلی 4 ٹائپس ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں ایک اسپاسٹک جس میں ہاتھ پاؤں میں بچے میں اکڑاہٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ریجڈ مسل ہوگا اس میں. جی ہاں بالکل سختی ہوتی ہے.
دوسرا ہائپوٹونک جو بالکل اس کے الٹ ہوتا ہے، جس میں بچے میں بالکل ڈھیلا پن ہوتا ہے. تیسرا جو ہے وہ ایک اٹیکزک سیریبرل پالسی ہم اس کو کہتے ہیں، جس میں بچے کی جو بیلنس ہوتا ہے وہ اس میں پرابلم ہوتی ہیں. اور ایک ڈسکائنیٹک ہے جس میں سے غیر ارادی حرکات بچے میں ہوتی ہیں، ڈفرینٹ قسم کی حرکات ہوتی ہیں. پھر اس میں یہ تو 4 آپ سمجھے کہ بیسک ٹائپس ہو گئیں. پھر اس میں اسپاسٹک میں جو ہے نا 4 مزید وہ ہو سکتی ہیں ڈفرینٹ قسم کی، کہ بدن کا کون سا حصہ افیکٹڈ ہے. اگر تو اس کا ایک آدھا دڑ افیکٹڈ ہے، ہم اس کو ہیمیپلیجک سیریبرل پالسی کہتے ہیں. ایک ہوتی ہے جس میں سے پورے جو سب سے کامن یہی ہے کہ جس میں سے چاروں جو ہے لمز ہیں وہ موومنٹ میں اس میں پرابلمز ہوتی ہیں، تو اس کو کوادریپلیجک کہتے ہیں. اور اس طرح مونوپلیجک سیریبرل پالسی بھی ہوتی ہے. مطلب بیسک 4 ہاں ٹائپس ہیں جس میں ہم اس کو کیٹیگرائز کرتے ہیں. جی جی سر کیا کوئی ایسا طریقہ ہے جس سے اس بیماری کو روکا جائے؟ جی، جیسے ہم نے اس کی کازز پہ بات کی نا، تو وہ کازز کے اوپر ویسی کام ہیں، کرنا ہاں چاہیے. اس پہ کام کرنا چاہیے. وہ موڈیفائبل ہے، مگر اب اگر آپ اینٹی نیٹل کیئر کو اچھا کریں، اس کو وقت پہ آپ جو ہے الٹرا ساؤنڈ کروائیں، جو ان کے روٹین کے بلڈ ٹیسٹ ہیں، مطلب شوگر اور بلڈ پریشر، ان کو کنٹرول کریں، بچے کی گروتھ مانیٹر کریں، اور انفیکشن کے خلاف جو ہے مدر کی ویکسینیشن ہو، تو وہ اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے. دوسری جو کامن کاز ہمارے ملک میں ہے وہ برتھ اسفیکسیا جو ہے، وہ اس جیسے میں نے بات کی کہ اگر ہم ہیلتھ کیئر ورکرز کو ٹرین کریں اور جو گولڈن منٹ ہے اس کو ہم جو ہے وہ اس میں بچے کو صحیح طریقے سے ریسیٹیٹ کریں، تو بہت ساری جو کمپلیکیشنز ہیں اس سے بچا جا سکتا حل ہے. ہو سکتی ہیں اس جی چیز سے. بالکل. ڈاکٹر صاحب اگر ہم ایک پریولنس کی بات کریں، اوور آل اراؤنڈ دا گلوب کی بات کریں، یا ہم اپنے پاکستان کی بات کریں، تو سر اس کی پریولنس کتنی ہے؟ اور اگر ہم آپ کی ڈیلی او پی ڈی کی بات کریں کہ جیسے آپ اپنی او پی ڈی میں، وہ کیا شرح ہے سر ان پیشنٹس کی جو آپ کی او پی ڈی میں آتے ہیں ڈیلی؟ دیکھیں میری او پی ڈی میں تقریباً جو ہے آپ سمجھیں کہ سیکنڈ موسٹ کامن جو یہ کنڈیشن ہے وہ سیریبرل پالسی ہے. سیریبرل پالسی فرسٹ ایپیلیپسی ہے آفٹر اوبیسلی، ایپیلیپسی. ہاں ایپیلیپسی ہے. اس کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں تو ڈفرینٹ اس کی کازز ڈفرینٹ ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ اگر آپ وہ ایک اس کو کریں تو وہ سی پی کے زمرے میں آتے ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب یہ بچے کتنی نارمل لائف گزار سکتے ہیں؟ مطلب ایک نارمل بچہ اور ایک سی پی چائلڈ، کیا اس کے اندر ہم دیکھیں اس میں ڈفرینشیٹ کریں؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی ڈسیبلٹی کتنی ہے. میں نے جس طرح ٹائپس بتائی نا، اس میں کوادریپلیجکس بھی ہیں، ہیمیپلیجکس بھی ہیں. تو عموماً جو کوادریپلیجک سیریبرل پالسی جن کے چاروں ہاتھ جو لمز ہیں اس میں مسئلہ ہوتا ہے، تو اس میں عموماً پروگنوسس تھوڑی سی گارڈڈ ہوتی ہے، جس میں ان کے کوگنیٹیو مسائل ہو سکتے ہیں، ان کے اسپیچ کے مسائل ہو سکتے ہیں، سویلونگ خوراک کے مسائل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو ہے جو ہیمیپلیجک سیریبرل پالسی، اس میں عموماً جو ہے ہم جو روزانہ دیکھتے ہیں تو وہ بچے بالکل نارمل چل رہے ہوتے ہیں، مطلب چلنے میں تھوڑی سی دقت ضرور ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ بات کر سکتے ہیں، ان کی جو ہے انٹلیکٹ اکثر بہتر رہتی ہے. اسرٹیو تو ڈیوائسز کے ساتھ ہاں اس ہاں تو آپ جنرلائز نہیں کر سکتے کہ آپ میرے جو اکثر میرے پاس پیرنٹس آتے ہیں ہیمیپلیجک سیریبرل پالسی والے بھی، بچہ جو ہے نا وہ اس کو دقت ہوتی ہے چلنے میں، وہ اس کو ضرور مسائل ہوتے ہیں، لیکن وہ انٹلیکچولی بہت جو ہے برائٹ کڈ ہوتا ہے، اور اسپیچ بھی اس کی ٹھیک ہوتی ہے. تو آخر میں جو ہے وہ والدین پوچھتے ہیں کہ میرا بچہ سی پی تو نہیں ہے، تو وہ اس کا اتنا اسٹگما بن گیا ہے اس بالکل. ورڈ کا، تو ہم یوزولی سی پی کا لفظ جو ہے استعمال نہیں کرتے اس وجہ سے، چونکہ جو پیرنٹس کے ذہن میں آتا ہے وہ اس کو وہ جو کوادریپلیجک سیریبرل پالسی ہے جس میں سے جو ہے سیویئر قسم کی جو ہے مسائل ہوتے ہیں، اس کو وہ ذہن میں لاتے ہیں کہ ان کا بچہ شاید ایسے بھی ہو سکتا ہے. اچھا سر، اگر سی پی ڈائگنوز ٹائملی ہو جائے اینڈ ٹریٹڈ ویل، تو کیا یہ کنڈیشن ٹریٹیبل ہے یا مینیجیبل ہے؟ جی جی دیکھیں جو برین ایک ایسی چیز ہے نا، برین ہارٹ اینڈ کڈنیز، اس میں اگر ڈیمیج ہو جائے تو اس کو دوبارہ اس حوالے سے ریکوری کا چانس کم ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ برین میں ایسی جو ہے آپ سمجھیں کہ نیورو پلاسٹیسٹی جس کو ہم کہتے ہیں، کہ برین میں ایسی طاقت ہے
کہ اگر آپ وقت پہ پک کر لیں کہ بچے کو کون سے مسائل ہیں اور اس پہ آپ کام شروع کریں، جس طرح اس میں فزیو تھیراپی ہے، آکوپیشنل تھیراپی ہے، اسپیچ تھیراپی ہے، اس کو آپ ٹائم پہ ٹو دا شروع سم کریں. ایکسٹینٹ نقصان ہاں، سے بچا جا تو سکتا اس ہے. میں آپ جو ہے نا کچھ چیزوں کو کور کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے اگر کسی کو سی پی ڈائگنوز ہو جائے اور وہ کسی پیڈیاٹک نیورولوجسٹ کو دکھانا چاہ رہا ہے، تو کیا کوئی ایسے پری ریکویزٹ کوئی ٹیسٹ ہیں جیسے سی ٹی اسکین یا ایم آر آئی، کوئی ایسے ایڈوائز کرتے ہوں آپ جیسے آپ کے پاس آ رہے تھے وہ کروا کے آئے، جس سے جو ہم کہیں کہ پروسیس کو اور ایز کر سکے، اس چیز کو جلدی کر سکیں ہم اس چیز کو رول آؤٹ؟ دیکھیں عموماً یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ اس میں ٹیسٹ کروانے ضروری ہو. کبھی کبھی ہم وجہ پتہ کرنے کے لیے کلینکلی بھی آپ اس چیز سے یا ڈائگنوز کر سکتے ڈائگنوسس ہیں. اسٹیبلش کرنے کے لیے ہم ضرور ایم آر آئی اور مختلف قسم کے ٹیسٹ کرواتے ہیں، یا اس سے جو جڑی مسائل ہوتے ہیں، مطلب یہ ایپیلیپسی ہے تو اس کے حوالے سے ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں، لیکن ہر بچے کے لیے ضروری نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب، جینیٹک ٹیسٹنگ کا کیا رول ہے اس کے اندر، اور تھوڑا سا بتائیے کہ جینیٹک ٹیسٹنگ ہے کیا؟ دیکھیں جینیٹکس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہماری جو کلچر ہے یا معاشرہ ہے اس میں زیادہ تر آپ کو پتہ ہے کزن میرجز ہیں. تو ہم جو روزانہ کی بنیاد پہ ڈس آرڈرز دیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں اس کا بہت عمل دخل ہے. ان فیملیز میں جہاں پہ کزن میرجز ہوتی ہیں اس میں زیادہ یہ نیورولوجیکل مسائل دیکھے گئے ہیں. چانسز زیادہ ہیں وہاں ہاں، پہ. اور وہ جب برین کو افیکٹ کرتے ہیں تو وہ سیربرل پالسی کی طرح جو ہے وہ پریزنٹ کر سکتے ہیں. تو جینیٹکس کا ڈیفینیٹلی رول ہے، لیکن اس کی ٹیسٹنگ جو ہے وہ پاکستان میں کچھ حد تک اویلیبل ہے، اور جو باہر ہم بیچتے ہیں تو وہ تھوڑا سا ایکسپینسو ہے. ڈاکٹر صاحب، تھیراپیز کا کیا رول ہے اس کے اندر؟ جیسے ہم اگر کوئی اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے ایز اے پارٹ آف ہم اگر اس کا ٹریٹمنٹ لیں، کوئی ایسی ملٹی ڈسپلنری ہم ٹیم اس کی اگر بنائیں جس کے اندر کوئی آکوپیشنل تھیراپسٹ ہو، اسپیچ تھیراپسٹ ہو، تو کیا یہ چیز اس کی پروگریس کو آسان کرے گی؟ دیکھیں ہاں، مینجمنٹ اس کی جو ہے نا وہ تھیراپیز سے ہی ہے. اس میں ایک پیڈیاٹرک نیورولوجسٹ، پیڈیاٹریشین. میڈیکیشنز بھی ہیں ہاں سر اس کی؟ ہاں، میڈیکیشن جب ہم دیکھتے ہیں وہ کیس ٹو کیس بیسس، جن بچوں میں ہاتھ پاؤں میں سختی ہوتی ہے، اکڑاہٹ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہ فنکشن نہیں کر سکتے، یا جو ان میں حرکت کے مسائل ہوتے ہیں، ڈسٹونیاز، تو اس میں ہم کچھ میڈیکیشن دیتے ہیں جو کہ ان کی سفرنگ کو کم کر دیتے ہیں. سمٹومیٹک ریلیف ملتا ہاں ہے ان وہ کو. بھی، اور ساتھ میں ان کو ورزش کرنے میں اور ڈیلی ٹاسک جو ہے نا وہ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. تو اس میں آکوپیشنل تھیراپسٹ، فزیو تھیراپسٹ، اسپیچ تھیراپسٹ، ان کا رول ہے. ان کو اکثر بچوں کو کھانے پینے کے مسائل ہوتے ہیں، سویلونگ کے مسائل ہوتے ہیں، بار بار چیسٹ خراب ہونا، ایسپریشن نمونیاز ہونا، یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو کچھ بچوں میں ہم ریکمینڈ سرجن کو بھی انوالو کرتے ہیں کہ وہ جو ہے معدے کے ذریعے وہ ٹیوب ہم لگا دیں، اور اس میں جو ٹیوب سے فیڈنگ کرے، بجائے یہ کہ جو ہے نا وہ منہ کے ذریعے لے اور وہ ایسپریٹ کر دے، اور اس کی وجہ سے پھر بعد میں چیسٹ انفیکشنز ہوں. ڈاکٹر صاحب، اگلے 10 سے 15 سال میں اگر ہم بات کریں تو کیا کوئی ایسا بریک تھرو آ سکتا ہے کہ جس سے اس ڈس آرڈر کا کوئی بہترین ٹریٹمنٹ ہو سکے؟ جیسے ویسٹ کے اندر کوئی اگر ہاں، چل رہی ہو اس کے اوپر کوئی ریسرچ وغیرہ، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا آگاہ کریے گا. دیکھیں اس کی جو ہے نا وہ کاز پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کاز سیربرل پالسی کی کیا ہے. اگر کوئی جینیٹک کنڈیشنز ہیں تو کچھ جینیٹک کنڈیشنز میں ابھی ریسرچ ہو رہی ہے جس میں جین تھیراپیز مختلف سامنے آ رہی ہیں، لیکن کچھ میں ٹرائلز چل رہے ہیں. اسٹیم سیل کے بھی کچھ ٹرائلز چل رہے ہیں، لیکن کوئی ڈیفینیٹیو ایویڈنس ابھی نہیں ہے کہ جو ہے نا ہم اس کو یوز کرنا شروع کر دیں. تو اس میں جو مین رول ہے وہ ابھی کے حوالے سے اور ہمارے سیٹ اپ کے حوالے سے وہ جو ہے جو سپورٹیو تھیراپیز ہیں اس کا زیادہ رول ہے. اور ڈاکٹر صاحب، اس میں جو کچھ ہم اگر اسرٹیو ڈیوائسز کی بات کریں جیسے ویل چیئرس وغیرہ ہو گئیں، یہ ساری چیزیں ہوئیں، یہ پاکستان میں مطلب اگر ہم بات کریں سیریبرل پالسی کے حوالے سے تو یہاں پہ اس طریقے کے ٹولس موجود ہیں جو اس طریقے کے پیشنٹس کو اسسٹ کریں؟ جی بالکل. کچھ جو ہے ہمارے پاس آرتھوٹکس والے جو ڈپارٹمنٹس ہوتی ہیں مختلف ہاسپٹلز میں موجود ہیں. کچھ این جی او بیسڈ بھی ہیں جو کہ اس طرح کے بچوں کے لیے سی پی چیئر، جو ڈفرینٹ اسسٹیو ڈیوائسز جس میں اسٹینڈز وغیرہ ہوتے ہیں، کہ اینکل فٹ آرتھوسس، اے فوز جن کو کہتے ہیں، نی فٹ آرتھوسس جو کے فوز ہوتے ہیں، وہ بچے کو موبلٹی میں مدد فراہم کرتے ہیں، وہ ضرور موجود ہیں، لیکن یہ کہ اتنا وائڈ اسپریڈ نہیں ہے، کچھ بڑے شہروں میں زیادہ تر محدود ہے.
ڈاکٹر صاحب یہ کنڈیشن ایسی ہے کہ اس میں ظاہر سی بات ہے بینگ اے پیرنٹ پیرنٹس کے لیے بہت تکلیف دہ کہ اپنے بچے کو اس طریقے سے سفر کرتے ہوئے دیکھنا. تو کافی پیرنٹس اس کے اندر ہوپ لیس بھی فیل کرتے ہیں. تو کوئی ایک ایسی گولڈن ایڈوائس جو آپ دینا چاہیں پیرنٹس کو؟ دیکھیں بالکل ہم روزانہ کی بنیاد پہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور مشکل ہوتا ہے ضرور اس طرح کے بچوں کو ڈیل کرنا، لیکن یہ ہے کہ اگر وقت پہ جو ہے اگر آپ اس کنڈیشن کو پک کر لیں اور وقت پہ ہی جو ہے نا آپ اس کی تھیراپیز شروع کروا دیں تو کافی حد تک جو ہے وہ مسائل کم ہو سکتے ہیں. ہم روزانہ کی بنیاد پر یہ کلینک میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو پیرنٹس ہیں وہ کافی کنسرن ہوتے ہیں، اور اس میں میری یہ ایڈوائس ہوگی کہ ٹائم پہ اگر جو ہے بچے کو کہ میں جو یہ کنڈیشن ہے اگر اس کو پک کر لیا جائے اور اس کو وقت پہ ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دی جائے تو اس میں کافی بہتری کی گنجائش ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر وسیم. اٹ واز سچ اے ونڈرفل سیشن اینڈ ونڈرفل ڈسکشن. ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. امید کرتا ہوں ہمارے ویورز جو ہمارے ساتھ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو بھی کافی کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. ہمیں اجازت دیجیے، ہم ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اپنے نیکسٹ پوڈ کاسٹ کے اندر. اللہ حافظ.